قرآن مجید کی جو مختصر صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورہ سورہ فلق ہے، جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ اخلاص یہ الگ نازل ہوئی ہے اور سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ اکٹھی نازل ہوئی۔ اور واقعہ بھی عرض کیا تھا، کیا سبب پیش آیا، وہ یہ تھا کہ یہودی ہمارے نبی علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ یہ حسد کی جو آگ ہے یہ حاسد کو نہ دنیا میں آرام لینے دیتی ہے اور آرام کرنے دیتی ہے، اور آخرت میں بھی اس پر اللہ تعالی کا عذاب اور اللہ کی گرفت ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے جو واقعہ عرض کیا تھا وہ یہی کہ آپ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر، دین اسلام کی ترقی کو دیکھ کر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد میں اضافہ دیکھ کر یہودی جلنے لگے۔ یہودی اس وقت بھی مسلمانوں کے دشمن تھے اور آج بھی مسلمانوں کے دشمن۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان، اور اللہ کا فرمان ہو، رسول اللہ کا فرمان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اتنا سچ ہوتا ہے کہ اس میں ذرا برابر سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور مومن کا کام یہ ہے کہ جب قرآن کی بات یا حدیث کی بات سنے 100% یقین کر لے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہودی مدینے میں زیادہ رہتے تھے تو وہ حسد کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سازش یہ ہوئی کہ جب وہ آپ کی ترقی کو روک نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر ایک خبیث نے، لبید بن عاصم اس کا نام تھا، اور اس کی بیٹیاں، انہوں نے مل کر آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام پر جادو کیا تو آپ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ آپ علیہ السلام کو جیسے بخار ہو جاتا تھا، آپ علیہ السلام کو جیسے سر میں درد ہو جاتا تھا، ویسے ہی آپ علیہ السلام اس جادو سے بھی متاثر ہوئے، لیکن جادو کا اثر صرف دنیاوی امور میں ظاہر ہوا، دینی امور میں ظاہر نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کی دینی گفتگو میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام واعظ کرتے تھے، آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، آپ علیہ السلام نصیحت فرماتے تھے، تو ان باتوں میں جادو کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام پر یہ دو صورتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ یہ آپ کے اوپر جو کیا گیا جادو تھا، یہ دو صورتیں اللہ پاک نے اتاری ہیں اس جادو کے توڑ کے لیے۔ کسی کو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی اثر محسوس کرے تو اس کو نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہے کہ اس کو پڑھو۔ آج لوگ ڈراتے ہیں، کیا اجازت ہے وظیفے کی؟ جب ہمارا نبی پوری امت کو اجازت دے گیا ہے تو کسی سے اجازت لینے کی تو کس کی طرف سے اجازت آ رہی ہے؟ حضور کی طرف سے اجازت آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہمیں ہنسی آتی ہے کہ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ جب وظیفہ حدیث کا ہے اور حدیث اور قرآن ساری امت کے لیے ہے، پھر یہ اجازت کے چکر، یہ چلے اور پانی میں، ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر چلے کاٹنے کا یہ چکر، یہ کالے بکرے اور یہ کالے دمبے، یہ ان چیزوں میں کہاں پڑ گئی ہے امت؟ ان چیزوں کا کیا تعلق ہے ہمارے دین سے؟ خون سے لکھنے کا ہمارے دین سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ علیہ السلام ساری امت کو یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت دے گئے ہیں۔ آپ کی اجازت کافی وافی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو مرکزی ہدایت بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دو صورتیں نازل ہوئی ہیں جادو کے توڑ کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے گئے۔ اب یہاں مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کی 11 آیات ہیں، پہلی کی 5 ہیں، دوسری کی 6 ہیں، اور گرہیں بھی کتنی تھی؟ 11۔ تو آپ علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے گئے، گرہیں کھولتے گئے۔ لیکن ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ان حلت عقدتہ، گرہیں خود بخود کھلتی گئی، آپ کو کھولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیں، آپ کیا کہیں؟ اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں دیکھو، اللہ تو
صبح کا بھی رب ہے، شام کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ دن کا بھی رب ہے، رات کا بھی رب ہے۔ یہ زمانے کس نے بنائے؟ سارے زمانے اللہ نے بنائے ہیں نا۔ اور اجالا اور اندھیرا یہ بھی اللہ نے بنایا، ستارے، چاند، سورج، یہ قمر، ہر چیز کس نے بنائی؟ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر صبح کا ذکر کیوں کیا؟ یہ دیکھیے علماء نے کیا نقطہ بیان کیا کہ وقت اندھیرا ہوتا ہے یا اجالا ہوتا ہے، ذرا بتائیے۔ روشنی آ جاتی ہے نا، اندھیرے کے بعد روشنی آ جاتی ہے، تو رب تعالی نے اشارہ کر دیا شروع ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو اندھیرے کو ختم کر کے روشنی لا سکتا ہے، اے میرے نبی وہ تیری بیماری کو، جادو کو ختم کر کے تجھے صحت بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ آپ کہہ دیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ؟ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو رب نے پیدا کیا۔ اور اس میں عموم ہے، عموم، تمام شرور سے پناہ لینا اس میں داخل ہو گیا ہے کہ ہر مخلوق کے شر سے، اس کے اندر کیا آ گیا؟ انسانوں کے شر سے، جنات کے شر سے، اسی طرح حیوانات کے شر سے۔ آپ جنگل میں ہیں تو تب بھی یہ صورتیں پڑھیں، کیوں؟ شیر ہے، چیتا ہے، وہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہ چیزیں ہیں، موذی چیزیں ہیں، تکلیف دہ چیزیں ہیں، تو کیا کہا؟ من شر ما خلق، اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے میں اس کے شر سے کس کی پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں؟ رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اب من شر ما خلق کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، حالانکہ اس میں جادو بھی آ گیا کہ جادو کے شر سے، حاسد بھی آ گیا کہ حسد کے شر سے، لیکن مقام کے مناسبت کی وجہ سے اللہ نے پھر اس تخصیص میں یہ چند چیزوں کا بعد میں ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، اندھیرے کے شر سے جب وہ رات کا اندھیرا جب چھا جائے تو اس کے شر سے، تو فرمایا غاسق اندھیرا، ظلمت اندھیرا، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، تو جب اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ گندے کام زیادہ کرتے ہیں، اندھیرے میں گندے لوگ گندا کام، اور جادوگر بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی کارروائی ہوتی ہے یہ دن کو کم کرتے ہیں، اصل یہ کارروائیاں رات کو کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مقام کی مناسبت سے اندھیرے کا ذکر کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ جادو عام طور پر رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیں فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور نفاثات کی تفسیر میں دونوں قول ہیں، ایک یہ ہے وہ نفوس جو جادو کرنے کے لیے گروہوں میں پھونک مارنے والے ہیں، چاہے وہ نفوس مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ایسی تمام جماعتوں سے، ایسی تمام جماعتوں سے، گروہوں سے جن کا کام گرہ میں پھونک مار کر جادو کرنا ہے، ان کے شر سے میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں۔ اور بعض حضرات نے کہا نفاثات سے مراد اس یہودی کی بیٹیاں ہیں۔ ماں باپ اگر ماحول گندا رکھیں گے گھر میں تو اس کا اثر اولاد پہ ہوگا، ماں باپ اگر اچھا ماحول رکھیں گے، نماز کا، تلاوت کا، اگر ذکر و اذکار کا اچھا ماحول رکھیں گے تو اس نیکی کا بھی اولاد پر کیا پڑتا ہے؟ اثر۔ کیونکہ لبید خود جادوگر تھا، اس لیے اس کی بیٹیاں بھی جادوگر بن گئیں۔ تو کہنے لگے کہ علماء کہ اس نفاثات سے مراد لبید کی بیٹیاں ہیں، تو اب معنی یہ ہوگا ان عورتوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو گروہوں میں کیا مارنے والی ہیں؟ پھونک مارنے والی ہیں، پڑھ پڑھ کے گندے کلمات وہ پھونک مارنے والی ہیں، میں ان کے شر سے رب تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جادو اندھیرے میں زیادہ ہوتا ہے، عورتیں جادو کرنے میں شامل تھیں، لیکن آپ بتائیں جادو کیا کیوں تھا ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ تھوڑی سی ایک بات سمجھنے، کیوں جادو کیا تھا؟ ان کو ہمارے نبی سے حسد تھا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ہمارے نبی سے حسد جو 5ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ کیا یہ یہودی اللہ جو لوگوں کو عطا کرے اور ان لوگوں میں سب سے اعلیٰ انسان کو اللہ جو عطا کرے اس پر حسد کرتے ہیں؟ اور اللہ نے جو عطا کیا وہ اپنے فضل سے عطا کیا، سب سے اعلیٰ انسان کو جو رتبہ دیا اللہ نے دیا، اور اللہ نے دیا بھی اپنے فضل سے، پھر بھی حسد کرتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے
فضل سے دیا، سب سے اعلیٰ انسان سے میری کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ ان کو اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے ان کو کسی قوم اور علاقے اور وقت کا نبی نہیں بنایا، اللہ نے ساری کائنات کا ان کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل یا ایھا الناس، پارہ نمبر 9 کی آیت ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو یہ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارے نبی کی نبوت کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے ہم چھوٹے تھے نا تو ہم علماء سے تقریریں سنتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ وہ مجھے سنا ہوا علماء کا وہ جملہ یاد آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی سمندر کے اندر بھی نماز پڑھے گا نا اور وہاں بھی اذان دے گا نا سمندر کی تہہ میں بھی، تو وہ جہاں اللہ کا ذکر کرے گا ہمارے نبی کا بھی ذکر کرے گا صلی اللہ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نبی کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، ہمارے نبی کی نبوت ختم نبوت ہے صلی اللہ۔ جی دیکھیے، تو حسد کرتے تھے یہودی، اتنا اونچا رتبہ کیوں دے دیا؟ تو کیوں دے دیا؟ تو اللہ نے دیا نا۔ حسد کرتے تھے نا یہودی، اور تو کچھ نہ کر سکے، جادو کر دیا، استغفر اللہ، اور جادو کیا حسد کی وجہ سے۔ آخری آیت پڑھیں، میری تقریر ختم۔ کیا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، کس سے؟ ان تمام چیزوں سے۔ اور آخر میں کیا فرمایا اس سورت کے آخر میں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے۔ جب وہ حسد کرنے لگے، پرانے لوگ کچھ بیٹھے ہیں شاید وہ پرانا ترجمہ بھی سن سکیں، کیا؟ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ ہونسنے لگے۔ ہونسنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کوئی چیز دیکھ کر آدمی کو برداشت نہ ہو، کیا ہائے اس کا اتنا اچھا گھر ہے، ہائے کسی کی گاڑی دیکھو، کسی کی موٹر سائیکل دیکھو، کسی کا کاروبار دیکھو، کسی کی اولاد دیکھو، تو ہائے، یہ ہائے ہائے کرتے رہو گے، باقی تمہیں ملے گا کچھ نہیں سوائے گناہ کے۔ اس جلن پر گناہ ہے۔ جی یاد رکھیں کہ حاسد جب حسد اس کے دل میں رہتا ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ حاسد کا حسد جب تک دل میں ہے نا، زبان پر نہیں لائے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب اسی حسد کو زبان پہ لائے گا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ لیکن اس حسد کو نکالا بھی جا سکتا ہے۔ کیا؟ ایک ہی بات سوچ لے، اس کائنات میں رب نے جس کو جو دیا ہے یہ میرے رب کی تقسیم ہے، مجھے اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اس تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ رات دن محنت کر لیں، آپ کہ میں فلانے کے برابر ہو جاؤں اور رب نہ کرنا چاہے تو آپ برابر ہو سکتی ہیں؟ آپ ملے گا اتنا جتنا میرے رب نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، رزق حلال کے لیے محنت کرنا یہ خود عبادت ہے، کیونکہ رزق حلال آپ کھائیں گے، آپ اپنی اولاد، لیکن حسد نہ کریں، کسی سے بھی حسد نہ کریں، مقابلہ بازی نہ کریں آپ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ یاد رکھیں حسد کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کی نعمت کو دیکھے اور کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ دوسرا یہ، ایک آدمی بیچارہ فقیر ہے یعنی غریب ہے، یا دین کے اعتبار سے بھی وہ بیچارہ کمزور ہے، تو ہمیشہ یہ خواہش رکھنا یہ غریب غریب ہی رہے، یہ جاہل جاہل ہی رہے، نہ اس کی اولاد پڑھے، نہ اس کے حالات اچھے ہوں، یہ ایسے ہی ٹھیک ہے، ایسے رہے۔ یہ حسد کی دوسری قسم ہے۔ البتہ ایک ہوتا ہے حسد غیبتہ، جس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک کرنا جائز ہے۔ کیا؟ پروردگار جیسے یہ نعمتیں تو نے ہمارے اس بھائی کو دی ہیں، اس کے پاس بھی رہیں اور اپنے خزانوں سے ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی قابل رشک ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس کو اللہ مال دے، رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور ایک وہ جس کو اللہ قرآن عطا فرمائے، رات دن قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ یہ قابل رشک ہے یہ۔ اور یہ دونوں باتیں سیدنا عثمان بن عفان میں پائی جاتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔